نماز میں تلاوت اور جو ذکر ضروری ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ صرف حروف کی تصحیح کافی ہے کہ زبان سے حروف صحیح ہوتے رہیں اگرچہ آواز اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے۔ ایک ہے دوسرے کے کان تک آواز پہنچے، اپنے کان تک، یہ تو طریقہ درست ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ دوسرا یہ تھا یعنی زبان سے حروف پورے پورے ادا کرے لیکن آواز اپنے کانوں تک بھی نہ آئے۔ یہ طریقہ ہدایت شریف میں اور کئی کتابوں میں انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اختلاف ہے علماء کا، لیکن چونکہ جمع غفیر علماء کا اکثریت کا موقف یہ ہے، جمہور کا موقف یہ ہے، اسی کو صحیح، اسی کو اختیار، اسی کو مختار مانا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز سنائی دے، پاس قریب ایک دو لوگ سن سکیں۔ اس کے بغیر مانا جائے گا کہ اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ اس مسئلے پر ہمارے حنفی علماء کا اتفاق ہے، جتنی آواز میں پڑھنا نماز میں کفایت کرے گا اتنی آواز میں اگر بیوی کو طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے کانوں میں آواز نہ آئے، زبان سے حروف ادا کر دے صحیح تو تلاوت ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں زبان سے صحیح حروف ادا کر کے کہہ دے بیوی کو طلاق دی، اگرچہ آواز باہر نہیں نکلی ہو جائے گی طلاق۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ تلاوت بھی اس وقت تک معتبر نہیں، ذکر بھی اس وقت تک، یہ ذکر جو فرض واجب ہے ان کی بات ہے، رکن جو ہے ضروری ذکر شرعی اس کے بارے ہے کہ وہ اس وقت تک معتبر نہ ہوگا جب تک اپنے کانوں میں آواز نہ آئے۔ اور اسی طرح طلاق کی طاق بھی تب ہوں گے جب وہ الفاظ زبان سے نکل کر اپنے کانوں تک پہنچے۔ اس مسئلے میں کچھ علماء کا شروع میں اختلاف تھا، پھر فتح القدیر، ہدایت کی دیگر شروع، بحر الرائق، کنز الدقائق کی باقی شروع، مراکل الفلاح، تحتوی علی المراکی، در المختار، رد المختار، غرر درر، تبیین الحقائق، فتاوی عالمگیری، محیط، برہانی، غنیت المشتملی، مجمع الانہر، ملتقى الابہر، نہایہ شرح ہدایہ اور بہت سی دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے ذکر ہے کہ آواز اتنی ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے بہی اخذ عامۃ المشائخ، عام مشائخ نے اس کو اخذ کیا، هو المختار، هو الصحیح، اور بہت سے دیگر الفاظ کے ساتھ اس کی توثیق کے۔ پھر دیکھیں امام نووی نے کہا، مسلم شریف کی شرح میں امام نووی نے کہا یشترط فی القراءۃ وفی کل الاذکار، قرات میں اور تمام اذکار لازمہ میں ضروری ہے اسماع نفسہ ہی اپنے آپ کو سنائے، کانوں تک آواز پہنچے، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ الکافی کے حوالے سے ہے انہ لا یجزی ما لم یسمع اذناہ، قریب اس کے اپنے کان نہ سنے تو وہ کافی نہیں، کفایت نہیں کرے گا۔ وَيَسْمَعُ مَنْ بِقُرْبِهِ، قریب والے بھی ایک دو لوگ سن سکے تب ہے اعتبار، ورنہ نہیں۔ اسی طرح فقہ اسلامی یہ مرکات، ملا علی قاری اشاعۃ اللمعات، انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ذکر، کتاب الذکر کے شروع میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرات میں اور تمام اذکار لازمہ میں جن کا شریعت تقاضا کرتی ہے یہ ذکر ضروری ہے، ان میں اپنے آپ کو سنانا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کافی نہیں۔ فقہ علی المذاہب الاربعہ میں علامہ جزائری نے ایک بات کہی جو بڑی وضاحت کر دیتی ہے۔ احناف کے نزدیک جہر کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ جو بالکل قریب نہیں ان کو آواز سنائی دے، جو کچھ فاصلے پر ہے ان کو آواز اس کی سنائی دے جائے تو یہ ادنی الجہر ہے۔
اور اعلی سر کیا ہے مخافتہ آہستہ پڑھنے کی کم از کم حد جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. فرماتے اسماع نفس ہی اپنے آپ کو سنائے، او من بقرب ہی یا جو اس کے قریب ہے ایک دو مرد سنیں. اما حرکت اللسان ما تصحیح الحروف زبان کو حرکت دے حروف صحیح ادا کرے انہو لا یجزئ علی الاصح کافی نہیں. اسی طرح یہ جو حضرات کفایت کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں حروف صحیح ادا کرے زبان سے، آواز باہر نہ نکلے، حروف کی ادائیگی صحیح ہو. المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہاں حروف کی صحیح ادائیگی بھی نہیں ہوتی. حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے کانوں میں آواز آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اس وقت چھوٹے تھے، بسا اوقات فجر کی سنتیں جب پڑھتے ایک صف پیچھے کھڑے ہوتے ہم اور ہمیں صاف ان کا پتہ چلتا اب کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی صورت ہے، کیا ہے. بڑا اہتمام کرتے. یعنی یہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ قریب والا صاف سنیں، ایک دو آدمی سن سکیں، اپنے کانوں میں صاف آواز آئے، یہ اصل ہے. اس میں تھوڑا بہت درجہ بندی کا فرق ہے لیکن کم از کم اپنے کانوں میں آواز آنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں. بہار شریعت میں اس پر انہوں نے فتویٰ دیا اور بڑے زور دے کر یہ بات کہی کہ اس کے بغیر نماز وہ درست نہیں ہوگی. اگرچہ حروف صحیح ادا کرے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ بہار شریعت کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ خود سنیں، صرف تصحیح حروف کافی نہیں.